السلام علیکم 9th کلاس. یہ ہے آپ کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 9. آج ہم اپنا ٹاپک نمبر 4 شروع کریں گے جو ہے زکوٰۃ فرضیت و اس کا اہمیت وغیرہ. ٹھیک ہے، آج اس کا ہم کویشچن نمبر 1 اور 2 کریں گے. اپنی کتابیں کھولیے. ضیاء اسلامیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان کے شر سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ضیاء اسلامیات لازمی. زکوٰۃ فرضیت، اہمیت اور مصارف. سوال نمبر 1، زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجیے. جواب، زکوٰۃ کے لغوی معنی. لفظ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا، اضافہ ہونا، پاکیزگی، برکت کی اصلاح کے ہیں. ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک ہو جانا، کسی چیز کا بڑھنا، اضافہ ہونا. اصلاحی معنی، شرعی اسلام میں زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ حصہ ہے جو صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے ایک محسوس شرح کے حساب سے سالانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کہ شرعاً کیا ہے کہ ہمارے مال میں سے سالانہ جتنی پرسنٹیج بنتی ہے اتنا غریبوں کی مدد کر دینا. نصاب سے مراد مال و دولت کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مطلب کتنا دولت، کتنا مال ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. یہ مقدار 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی مقرر ہے. اگر کسی شخص کے پاس اس مقررہ مقدار سے کم دولت ہوگی تو اس شخص پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہوگا، یعنی وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہوگا. جس شخص کے پاس مقررہ مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ دولت ہوگی اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے ہی مطابق روپیہ پیسہ ہے جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر پھر اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. اب 7.5 تولے سونا ہے تو اگر کسی کے پاس 7.5 کی بجائے 7 تولے سونا ہوگا، آدھا تولہ کم بھی ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو دین اسلام کا اہم رکن ہے. اس کو زکوٰۃ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ بولنے کے بعد باقی مال پاک صاف، زکوٰۃ دینے کے بعد باقی مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں مزید اضافے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ اور زیادہ بڑھتا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت. زکوٰۃ مالی امداد اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی ترغیب اسلام کے ابتدائی دنوں سے ہی شروع ہو گئی تھی. تاہم فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں زکوٰۃ اس وقت فرض ہوئی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو کہ اس کے ذریعے سے ان کے مالوں کو پاک صاف کر سکو. سورہ توبہ. اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کے قواعد و قوانین مقرر کیے گئے کہ جب اس طرح اللہ کا حکم آیا تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے قواعد و قوانین مقرر کیے گئے اور لوگوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا گیا. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے. لہٰذا زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے انسان سخت گناہ گار ہوگا. قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور زکوٰۃ ہی پر دیا گیا ہے، بلکہ اکثر جگہ پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر یوں آیا ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت گردش میں رہتی ہے. جو غریب غربا ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور جو دینے والے ہیں اللہ ان کے رزق اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے. لیکن جس وہاں غریب غربا بیچارے بھوک سے ہی مر جاتے ہیں. سوال نمبر 2، زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیے. زکوٰۃ کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس حوالے سے درج ذیل چند نکات درج کیے جاتے ہیں. نمبر 1، اہم رکن. دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے اہم رکن زکوٰۃ ہے. قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ تاکید زکوٰۃ کے بارے میں کی گئی ہے کہ نماز کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا، پھر باقی اراکین کا. مالی عبادت. نماز بدنی عبادت ہے لیکن زکوٰۃ مالی عبادت ہے. نماز حقوق اللہ میں سے ہے جبکہ زکوٰۃ کا شمار حقوق العباد میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حقوق العباد مطلب انسانوں کے حقوق، جس کا حق ہے جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنا. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید. زکوٰۃ کی اہمیت کا اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. کہ ایک گروہ آیا اور انہوں نے کہا کیا ہے دین اسلام، اس کی کیا تعلیمات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا بتایا سب سے پہلے تو اس کے بعد فوراً زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا. نمبر 4، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا، لڑائی کی ان سے.
नंबर 5, इमदाद बाहमी का ज़रिया। ज़कात समाजी फ़लाह व बहबूद का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके ज़रिए से मुआशरे के महरूम और मुफलिस अफराद की कफ़ालत होती है। इस तरह मुआशरे में एक दूसरे के साथ हमदर्दी, एहतराम और बाहमी मोहब्बत के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं। नंबर 6, मुआशी इस्लाह। ज़कात उम्रा से लेकर गुरबा में तकसीम की जाती है। इस तरह दौलत सिर्फ अमीरों के पास जमा होने की बजाय गर्दिश में रहती है, जिससे मुआशरे की मुआशी हालत मजमूई तौर पर बेहतर होती है कि गरीबों के पास भी पैसे जाते रहते हैं और गरीबों के हालात भी अच्छे हो जाते हैं। नंबर 7, रज़ाए इलाही का असूल। ज़कात देने से इंसान के दिल में माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का जज्बा फ़रोग़ पाता है। ठीक है, माल से मोहब्बत कम होगी जब आप अपने माल में से कुछ निकाल के देंगे। ठीक है, और अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी। इसका ये भी होता है कि एक 100 रुपये है ना, अगर तो उसके ऊपर 2.5 आपकी ज़कात बनती है। ज़कात अदा ना करने पर वईद। ज़कात अदा ना करने वालों की बड़ी सख्त वईद सुनाई है। उसका अंदाज़ा कुरान करीम की इस आयत से किया जा सकता है। तर्जुमा, जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए कि उन्हें सख्त अजाब दिया जाएगा। जिस रोज़ ये सोना चांदी जहन्नुम की आग में तपाकर उनकी पेशानियों, पहलुओं और पुश्तों पर दागा जाएगा कि ये सोना चांदी मेल्ट करके हम उन जो लोग ज़कात नहीं देते उनकी पेशानियों पर, उनकी पुश्तों पर, उनके पहलुओं पर लगाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि ये है वो माल जो तुमने अपने लिए जमा कर रखा था। अब इसकी सज़ा का मज़ा चखो जो तुम जमा करते थे। देखें कितनी सख्त सज़ा है ज़कात ना देने वाले की। ज़कात की अहमियत के पेश नज़र हमें चाहिए कि हम अपने माल में से पूरा हिसाब करने के बाद बाकायदगी के साथ हर साल ज़कात अदा करें। इससे हमारा माल पाक हो जाएगा और इसमें बरकत होगी। इसके साथ साथ गरीबों की कफ़ालत भी हो सकेगी कि हम हिसाब रखें हमारे पास कितना मालो दौलत है और पूरे साल में एक दफ़ा हम ज़कात ज़रूर अदा करें ताकि हमारा माल भी पाक हो, अल्लाह भी हमसे राज़ी हो और गरीबों की भी मदद हो सके। डायरी, डू होमवर्क ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न। इन दोनों क्वेश्चंस का आपने अपने रजिस्टर पर होमवर्क करना है और फिर इनको आपने अच्छी तरह से प्रॉपरली लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।